اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود تھے کہ اچانک ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد کے ایک کونے میں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہیں فرما۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ اس کی دعا سنی زاہی کا، آپ علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا لقد احتضرت واسعا یرید رحمت اللہ، کہ تو نے اللہ کی ایک وسعت والی جو رحمت ہے اس کو 2 بندوں پہ بند کر کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے صرف 2 بندوں کے لیے اس کو محدود کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فما لبث ان قام فی ناحیۃ المسجد، ابھی یہ کام مکمل ہی ہوا تھا کہ وہ مسجد کے دوسرے کونے میں جاتا ہے، بالا پیشاب شروع کر دیتا ہے۔ صاح الناس، صحابہ کرام اونچی آواز سے اس کو کہتے ہیں، روکتے ہیں اس کو، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تضربوہ دعوہ، فرمایا اس کے پیشاب کو روکو نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کر دو۔ کل کا دن جو گزرا ہے 5 اکتوبر، یہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یوم اساتذہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ایک شخص نے پوسٹ لگائی تھی، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے، معاویہ بن حکم السلمی فرماتے ہیں ما رأیت معلما مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ معاویہ بن حکم السلمی فرماتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث بھی ہے۔ پیشاب کرتا ہے بندہ مسجد کے کونے میں، آپ علیہ السلام کہتے ہیں اس کو روکنا نہیں، اس کو پیشاب کر لے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ علیہ حضرت انس فرماتے ہیں، الفاظ سنیے، لم یعنب ولم یسب ولم یضرب، آپ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا نہیں ہے، ڈانٹا بھی نہیں ہے، برا نہیں کہا، مارا نہیں ہے، کہا اور میرے صحابی ان هذه المساجد لا تصلح لهذا البول والقذر، فرمایا اے میرے صحابی یہ مساجد جو ہوتی ہے نا پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہوتی، انما ہی لذکر اللہ وقراءۃ القرآن والصلاۃ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ قرآن کی قرات کے لیے ہے اور یہ نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے اس کو سمجھا دیا، مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، چھڑکا نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے ہماری اس مسجد میں کوئی اجڑ آدمی جس کو آداب کا پتہ ہی نہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، دین کے آداب کیا ہیں، وہ مسجد میں پیشاب شروع کر دے یا کوئی مسجد کے اندر گند مارنا شروع کر دے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہم ایسا جھڑکیں گے اس کو، ایسا برا کہیں گے، دوبارہ زندگی میں مسجد میں داخل ہونے کا نام نہیں لے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، کہا یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی قرات کے لیے، نماز کے لیے۔ پھر کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کہا ایتی بدلو من ماء، پانی کا ایک ڈول لے کے آؤ، وہ لے کے آیا، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پکڑا، مسند احمد کی روایت ہے، اپنے ہاتھ سے پکڑا، خود اس پیشاب کے اوپر پانی کو بہا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال خود رکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسجد کا خادم، اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، کوئی مسجد کی صفائی کرے نہ کرے اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک خادم ہوتا ہے، اور ویسے ہر مسلمان ہی مسجد کا خادم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی کا، ستھرائی کا خیال رکھے۔
اللہ تعالی ہمیں مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔